ٹھگی اے محمد چور خلقہ جدا کلمہ پڑھتی او محمد ہو. الحمدللہ رب العالمین
چاہے وہ سنت بٹکیا بھی ہوئے، چاہے وہ سنت مسواک بھی ہوئے، چاہے کوئی سنت بھی ہوئے، فرمایا میرے معبود دی سنت دی ادب و احترام کرو اور میرے معبود دی سنت دی تعظیم کرو۔ اور توقیر کو مراد کیے ہوئے علماء کرام مفسر فرمائے کہ تعظیم تو مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت تے عمل کرنا، چاہے وہ سنت داڑھی والی ہوئے، چاہے وہ سنت مسواک والی ہوئے، چاہے وہ سنت کیا جی وضو والی ہوئے، کوئی سنت بھی ہوئے۔ اور یاد رکھو کہ مسواک والی ایسی سنت ہے کہ اگر کسی شخص کے جیب دے وچ مسواک ہے تو موٹر سائیکل تے یا کسی گڈی تے تو دا ایکسیڈنٹ تھی گیا اللہ نہ کرے یا اٹھا پہ موٹر سائیکل تو حضور نے فرمایا کہ ہڈی نہ ٹوٹ سی دی وجہ کی ہے اس واسطے کہ جیب دے وچ سنت جڑی ہے مسواک ہے، مسواک سنت ہے۔ اور مسواک دے بھی ایک حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ مسواک کرے گا تو فرمایا وہ جلدی بوڑھا نہیں تھیگا، یہ مسواک کی برکت ہے، سنت کی برکت ہے۔ تو کیا یہ توقیر مراد ہے حضور کی ہر سنت تے عمل کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی تعظیم کا حکم پہلے ارشاد فرمایا اور تسبیح کا حکم بعد میں ارشاد فرمایا۔ علماء کرام، مفسرین کرام، محدث، طلباء، صلحاء، علماء فرمائتے ہیں کہ متصبح و بکرۃ واسیلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 نمازاں بھی ادا کر گئی تو میری تسبیح بیان تھی ویسی، کوئی بندہ 5 نمازاں ادا کر گئی تو فرمایا میری جڑی تسبیح ہے وہ بیان تھی ویسی۔ لیکن اپنی کیا جی تسبیح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر چھوڑا، اور جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ کوئی 5 نمازاں ادا کرے سی تو میری تسبیح بیان تھی ویسی، لیکن اگر کوئی میرے محبوب کی تعظیم تے کوئی میرے محبوب کی توقیر تے کوئی 1 سیکنڈ کی خالی ہو سی تو فرمایا وہ گناہگار ہو سی۔ تا کیا جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے جڑے ولیاں فقیراں صوفی صفتاں تو وہ کتنا تعظیم مصطفیٰ انہاں دے دل دے وچ آئی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پاکستان ہندوستان کون ہی بنا یعنی ہکو کیا جی ہے پاکستان کون ہی بنا، آپ خطاب فرمانے پہ اس کے اندر کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں تو سارے یہودی مسلمان کافر آپ دا خطاب سنتے پہ۔ جس وقت خطاب لوگوں کو پسند آیا انہوں نے دلوں کو خطاب بھا گیا تو کیا جی لوگوں نے اکھی دی وچ آنسو شروع کی گئے تو میاں محمد بخش نے آکھا اے لوگو تساں محمد دا کلمہ پڑھ کے نو محمد نو آخری نبی بن کے نو محمد دے امتی بن کے نو محمد دے امتی بن تو لوگوں نے آکھا کہ اساں کون محمد ہے تساں محمد تساں بھی ہو میاں محمد کا توادا نام۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اتنے آپ نے شعر ہی آکے فرمایا اے محمد ٹھگی، اے محمد چور ہے، خلقہ جہاں کلمہ پڑھ دی او محمد ہو، فرمایا خلقہ جہاں کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے۔ میاں محمد بخش ٹھگ کا کونن، چور کا کونن، غلط کا کونن، صوفی صفتاں اللہ دے ولیاں فقیراں، لیکن یہ سبق دے کے گئے جس وقت تعظیم مصطفیٰ کی گل آ بنی، جس وقت ادب مصطفیٰ کی گل آ بنی، جس وقت محبوب مصطفیٰ کی گل آ بنی، جس وقت تاجدار ختم نبوت کی گل آ بنی تو فرمایا اگر آپ نے آپ کو چور بھی بنا لے کیوں اس واسطے کہ تعظیم مصطفیٰ کی گل آ بنی۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کون احمد رضا جنہاں دی 10 شوال کو آپ دی ولادت تھی، 10 شوال کون شوال دا مہینے چلتا ہے، 10 شوال کو آپ دی ولادت تھی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دی گلیاں دے وچ پھرتے ودے آپ دے پیر دے وچ کنڈا لگا، کنڈا لگا تے آپ رومن لگے، آپ دے خلیفے بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، محبین بھی ہیں، انہاں کہ یا حضرت اتنی تکلیفاں کر دے پہاڑ ہیں،
اتنی تکلیفاں ہوئی، تکلیفاں دیتی گئی تو کافر نے طرف مرتد نے طرف منافق نے طرف، لیکن تسا گھبرائے دے روئے دے ایک گھنٹہ لگے تو تسا رومن لگ گیا ہو. آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہ رونا کہ گھنٹے کا دار تھی ہے، فرمایا میں روز رونا اس واسطے نہ کہ گھنٹہ مدینے دا ہے کہ لاگ پیر تھی ہے، فرمایا میں اس واسطے رونا کہ گھنٹہ مدینے دا ہے لاگ پیر تھی ہے. اس گھنٹے دی جگہ امام احمد رضا دے پیر دی وچ نہیں، اس گھنٹے دی جگہ امام احمد رضا دے سینے دی وچ ہے، امام احمد رضا دے دل دی وچ. سبحان اللہ. دیکھو جی کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اس گھنٹے دی جگہ امام احمد رضا دے سینے دی وچ ہے، امام احمد رضا دے دل دی وچ ہے، بلکہ اس گھنٹے دی جگہ امام احمد رضا دے پیر دی وچ ہے. اور یاد رکھو ترے چیزیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالی دے قریب تھی ہے. ایک علم خدا، دوجا قرب مصطفیٰ، تیجا قرب اولیاء. ترے چیزیں دے کولو بندہ اللہ تبارک و تعالی دے قریب تھی ہے. ترے چیزیں کو پکڑ گنا، ترے چیزیں کو نسبت جوڑ گنا، فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے قریب تھی ویندا ہے. پہلا قرب مصطفیٰ، دوجا علم خدا، تیجا قرب اولیاء. اولیاء دے طرف بھی صدقے دل بندہ اللہ تبارک و تعالی دے قرب ویندا ہے. اور او علم جڑا ہدایت والا ہوے، او علم جڑا صراط مستقیم تے چلاوے، او علم جڑا قرب خدا تک پہنچائے، فرمایا اس علم تا بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ ویندا ہے. اور او علم جڑا بندے نوں گمراہ کرے، جڑا بندے نوں کہا جی نبیوں دے بارے، اہل بیت دے بارے، صحابہ دے بارے، امام حسن امام حسین دے بارے فرمایا بغض کر دل دے وچ آوے اس علم دی وجہ تو او علم تینوں گمراہ کر دے سی، بلکہ خود رب العالمین رستے کی طرف چلے سی. اور ایک بادشاہ آئے، اس نے اعلان کیتا اے لوگوں فجر دے وقت میرا محل کھل سی تے سارے لوگوں کو دعوت ہے، جڑی چیز دے اوتے جڑا بندہ ہاتھ رکھے سی وہ چیز اسے دیو سی، جڑی چیز دے اوتے بندہ ہاتھ رکھے سی وہ چیز اسے دیو سی. تو فجر دروازہ کھل گیا بادشاہ دے گھر دا. اس وقت دروازہ کھلا، سارے لوگ آ گئے، بستی والے، محلے والے، شہر والے سارے لوگ آ گئے. تو کسی نے کہا جی بادشاہ نے آکے کہ جڑا بندہ جڑی چیز جو ہاتھ رکھے وہ چیز اسے دی. تو کسی کہا جی سونے تے ہاتھ رکھے، کیونکہ بادشاہ آئے، کسی سونے تے ہاتھ رکھا اس بادشاہ سونا لے چھوڑا. کسی کہا جی گدی دے اوتے ہاتھ رکھا، گھوڑے دے اوتے ہاتھ رکھا، بادشاہ اس گھوڑا لے چھوڑا. اسے کیویں کسی ضرورت ہے اسے انہاں اسے چیز تے ہاتھ رکھا. اور ایک فقیر ہے، صوفی ہے، بادشاہ ایک کرسی تے بیٹھا ہے اونچی جگہ تے. تو جڑا فقیر ہے، صوفی ہے، اس نے بادشاہ دے سر تے ہاتھ رکھا. لوگاں کہ یار بڑا پاگل بندہ ہے، بڑا کملا بندہ ہے، ادھر تو دماغ بھی کوئی اس واسطے کوئی چیز دے ہاتھ رکھیا، سونے دے ہاتھ رکھیا، درہم دے ہاتھ رکھیا، دینار دے ہاتھ رکھیا، پیسے دے ہاتھ رکھیا، کسی چیز دے ہاتھ رکھیا، کہ بادشاہ دے ہاتھ رکھی بیٹھے. اس نے کہا کملا میں نہ، اس فقیرہ کا کملا میں نہ بلکہ کم نے تسو پاگل تسو. اس واسطے کہ بادشاہ کے جڑی چیز دے جڑا بندہ ہاتھ رکھی سی وہ اسے دیو سی. تو میں گویا بادشاہ دے سر تے ہاتھ رکھے تو بادشاہ میرے، جس وقت بادشاہ میرے اسی کا ہر چیز بھی میری اسی، کیونکہ ہر چیز بادشاہ دی تو ہر چیز میری اسی تے بادشاہ میرا تھی ویسے. تو اس وکیل نے بڑی سمجھاؤ واسطے بڑی گل کی دی، واقعہ نہیں سننا پڑنا بلکہ وہ نتیجے تے غور کرنا پڑنا ہے. اس نے آکھا کہ جڑا بندہ پہنچ گیا قرب مصطفیٰ دا، جڑا پہنچ گیا محمد مصطفیٰ دے در تے، تو فرمایا وہ گویا نہیں سمجھے کہ میں خود رب رحمان دے در تے پہنچ گیا. وہ جڑا رب رحمان دے در تے پہنچ گیا، فرمایا وہ بھی سیدھے راستے تے پہنچا. کوئی کیا جی اچھی راستے تے چلا، جڑا رب رحمان دے راستے تے چلا. اور اس وقت آدم دی تعظیم دا وقت آیا. بندے تھوڑے ہونے لیکن ذوق کرے ان کا بات بھی جڑا نا جی بڑا مزہ آتا. جس وقت آدم دی تعظیم دا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام دی تعظیم دا وقت آیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تو وہ جڑا سجدہ ہے پہلا سپارہ قرآن شریف میں آ کے کیا جی واقعات رٹ کے سنانے. پہلا سپارہ حضرت موجود ہے، ساتھ سے موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
اے فرشتو آدم نو سجدہ کرو. یاد رکھو وہ جڑا سجدہ سجدے دا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آدم دے واسطے دتا وہ سجدہ آدم دی تعظیم دے واسطے آدم دی تعظیم دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کرایا. اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں, کوئی سجدے دے لائق نہیں. جڑا بندہ دربار دے بن کے پیر دی مزار دے بن کے سجدہ کرے وہ پیر غلط نہیں, وہ فقیر غلط نہیں, وہ عقیدہ غلط نہیں, وہ مذہب غلط نہیں, بلکہ جڑا بندہ سجدہ کریندا ہے وہ بندہ خود غلط. اس واسطے کہ سارے عقیدے دے صرف عبادت دلایا, صرف ریاضت دلایا کون ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے. صرف سجدہ دلایا اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے. نہ سجدہ حضور دی ذات, نہ سجدہ اولیاء ہوئی, نہ سجدہ فقیر ہوئی, نہ سجدہ پیر و مرشد ہوئی, بلکہ جڑا سجدہ صرف ہے پہلی ذات اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے. برحال جڑا سجدے دا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیتا آدم دی تعظیم دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سجدے دا حکم دیتا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو. صرف فرشتے نے حکم فرمایا. اور جس وقت محبوب مصطفیٰ دی تعظیم کا وقت آیا, جس وقت والضحیٰ دے چہرے والے دی تعظیم کا وقت آیا, جس وقت حامیم منزل والے دی تعظیم کا وقت آیا, جس وقت علم نشرہ دے سینے والے دی تعظیم کا وقت آیا, جس وقت کیا جی واللیل دے زلفہ والے دی تعظیم کا وقت آیا, جس وقت ورحمان لک ذکر والے دی تعظیم کا وقت آیا, اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ اے میرے فرشتو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کہ بے شک میں بھی درود سلام بھیجنا. اے میرے فرشتو تسے میری معبود کی ذات تے درود سلام بھیجا کرو. یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے میرے فرشتو میں بھی درود سلام بھیجنا یعنی تسے میری معبود کی ذات تے درود سلام بھیجا کرو. اے ایمان والو تسے میری معبود کی ذات تے درود سلام پڑھا کرو. اور حضور دا فرمان ہے کہ کیا جی کوئی کام بھی کرو اس تو پہلے دو چیزاں اپناؤ. پہلا فرمایا بحمد اللہ تعالی والصلاۃ علیہ. پہلا فرمایا بحمد اللہ, اللہ دی حمد کرو. کوئی بھی اچھا کام کرو, کوئی بھی اچھا کام کرو. تسا کیا جی دکان بنائی, کاروبار اچھے کام تو کیا جی تسا پہلے کس سے ابتدا کرو, فرمایا اللہ دی حمد کرو. اور دوسرا فرمایا والصلاۃ علیہ, میرے تے درود و سلام پڑھو. اور یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ جڑا اچھا کام کرو تو اس سے پہلے درود پڑھو. کیا جی حمد کرو آسان, اچھا کام نہیں, برا کام نہیں. اگر کوئی شخص اذان تو پہلے درود و سلام پڑھتا ہے یہ غلط نہیں, یہ بدعت نہیں, یہ شرک نہیں, یہ درست ہے. آج میں سن کے آیا کہ حضور کی حدیث سے اچھا کام کرو اس سے پہلے دو چیزیں اپناؤ بحمد اللہ, اللہ دی حمد کرو, والصلاۃ علیہ اور محبوب دی ذات درود و سلام کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے سب پہلے اپنے محبوب دی تعظیم دا جڑے میرے پہلے رفیق سفر ہیں ان پتہ ہے کہ میں پہلے کیڑی ایت پڑھی ہے وتعزروا وتوکروا وتسبحوا بکرۃ واصیلا. اللہ نے فرمایا اے لوگوں پہلے میرے محبوب دی تعظیم کرو اور توقیر کرو, بعد اندر میری رسم بیان کرو. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی تعظیم کا حکم پہلے کیوں فرمایا ہے, اپنے محبوب کی توقیر کا حکم پہلے کیوں فرمایا ہے, اور اپنی تسبیح کا حکم کیوں بعد میں فرمایا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی کی ذات دسنا چاہتا ہے اگر تو نماز پڑھتا رہے, اگر تو حج کرتا رہے, اگر تو زکات کرتا رہے, اگر تو عمرے کرتا رہے, اگر تو ریاضت کرتا رہے, اگر تو صدقہ و فطر کرتا رہے, اگر تو روزے رکھتا رہے, اگر تو کیا جی کوئی بھی کام کرتا رہے, لیکن اگر تیرے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت نہ ہو سی, محمد مصطفیٰ کی عقیدت نہ ہو سی, محمد مصطفیٰ کا پیار نہ ہو سی, فرمایا تیری کوئی نماز بھی قبول نہیں سی, کوئی حج بھی قبول نہیں سی. اور اگر تیرے دل کے اندر محبوب مصطفیٰ کی محبت نہیں, محبوب مصطفیٰ کا عشق نہیں, محبوب مصطفیٰ کی محبت نہیں, محبوب مصطفیٰ کی محبت نہیں, یعنی نماز پڑھتا رہے, تبلیغ کرتا رہے, حج کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, کوئی بھی عبادت کرتا رہے, فرمایا تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی سکتی جس وقت تک تیرے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت. سبحان اللہ.